بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آن لائن کلاس دی لنکن اسکول کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی استانی نمرہ شیخ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے۔ آپ اپنی کتاب کاروان اردو کا صفحہ نمبر 5 اور 6 کھولیں۔ اس پہ سبق محبت اور شفقت کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ آئیے بچوں بلند خوانی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان سے نہ صرف خود محبت فرمائی بلکہ لوگوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کا پیغام دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے سے پیار سے بات کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اور ان کا دل و جان سے خیال رکھتے تھے۔ احادیث کی مشہور کتاب شمائل ترمذی میں لکھا ہے، یہ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے احادیث کی، اس میں کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بہت مہربانی فرماتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، پیار سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے اور ان کے لیے بھلائی کی دعا فرماتے تھے۔ بچے آپ کے قریب آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گود میں لے لیتے، لیٹے ہوتے تو بچوں کو اپنے پیروں پر بٹھا لیتے، کبھی سینے پر لٹا لیتے، راہ چلتے بچوں کو سلام کرتے، ان کو چومتے اور پیار کرتے۔ فصل کا پہلا میوہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، بچوں کو بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے، بچوں کے ساتھ بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ جو فصل کا پہلا میوہ ہوتا تھا وہ سب سے کم عمر بچے کو کھلاتے تھے۔ اپنے نواسوں یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ یہ دونوں کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر مبارک پر بیٹھ گئے اور ان کے گر جانے کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر لیا۔ ہمارے پیارے نبی کے جو نواسے تھے، ہمارے پیارے نبی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھتے پڑھتے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ ہمارے پیارے نبی کے پیٹھ پر بیٹھ گئے اور اسی کہ گر جانے کے خیال سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر نہ جائیں۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ہی محبت تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر، غزوہ کے معنی ہیں مسلمانوں کی کفار سے جنگ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی ہو۔ جب جنگ کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، ان کی والدہ نے انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز نہیں جو چندے میں دے سکوں، میں اپنا یہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اس وقت سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے کہتے اور میں کھیل میں لگا رہتا یا کام بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر بعد مسکرا کر فرماتے، اب تو یہ کام کر دو۔ ہمارے پیارے نبی اپنے نواسوں سے تو محبت کرتے تھے، اس کے علاوہ سب بچوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے خاص خادم تھے، تو جب جنگ کے موقع پر چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو ان کی والدہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، میں جو ہے چندے کے لیے کیا دوں؟ تو انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا ہمارے پیارے نبی کی خدمت میں، اور جو ہے وہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے پیارے نبی کے ساتھ وقت گزارتے تھے، ہمارے پیارے نبی جو ہے انہیں ڈانٹتے بھی نہیں تھے، نہ مارتے تھے، اور کوئی بھی جو ہے کام نہیں کرتے تو کچھ بھی نہیں کہتے، اور وہ جو بھول بھی جاتے تھے کوئی بھی کام تو انہیں کچھ بھی نہیں کہا کرتے تھے، اور وہ کھیلتے تھے کودتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی بھی نہیں ڈانٹا۔ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ہنستے مسکراتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو پیار کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبت صرف مسلمان بچوں کے لیے ہی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں سے بھی محبت فرماتے تھے جو مسلمان نہ تھے، مطلب کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے ہر بچے سے بہت محبت کرتے تھے، اور بچے بھی جو ہے ہمارے پیارے نبی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ جو ہے بچے ہنستے مسکراتے اور ہمارے پیارے نبی کے ساتھ رہتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی جو ہے ہر بچے کو اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنے جو ہے سب کو کرتے، برابر پیار کیا کرتے تھے۔ اور جو ہے ہمارے پیارے نبی جو ہے مسلمان بچوں کو نہیں، مطلب جو دوسرے ہندو بچے ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، سب کو جو ہے ہمارے پیارے نبی سب سے جو ہے ایکولی پیار کیا کرتے تھے۔ شمائل ترمذی میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک یہودی کا بیٹا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر آیا کرتا تھا، اور کبھی کبھی کوئی کام کر دیا کرتا تھا۔ اتفاق سے یہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی بیماری کا علم ہوا تو اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس وقت بچے کی حالت بہت خراب تھی، اندازہ ہوتا تھا وہ زندہ نہ بچے گا۔ اس کی بھلائی کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مسلمان ہو جانے کے لیے کہا۔ بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس نے اجازت دے دی، بچہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کتنی اچھی بات جو ہے، ایک بچہ تھا وہ یہودی کا تھا، وہ بہت بچہ جو ہے بیمار ہو گیا تھا، تو ہمارے پیارے نبی جو ہے انہوں نے جیسے ہی سنا اس بچے کو دیکھنے کے لیے چلے گئے، اور وہ جو اس بچے کی جو حالت تھی وہ بہت خراب تھی۔ ہمارے پیارے نبی نے اسے کہا کہ جو ہے آپ جو ہے مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو، تو اس بچے نے جو اپنے والد کی طرف دیکھا تو ان کے والد نے اجازت دے دی، اور اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس جو سبق میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی جو ہے بچوں سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بچوں سے نہیں، سب سے، پوری کائنات، پوری دنیا سے جو ہے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی جیسا تو اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو ہے ہمارے پیارے نبی جو ہے اب ہمیں بھی چاہیے جو ہم سے بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ان سب سے جو ہے محبت سے پیش آئیں، اور جو ہے محبت سے بات کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ جو ہمارے قریب نہیں ہے، دور ہیں، جو بھی ہم جس کو جانتے نہیں ہیں، سب سے جو ہے اچھے سے رہیں، اخلاق سے رہیں، سب کی مدد کریں، سب کے ساتھ جو ہے پیار اور محبت سے رہیں، جیسے ہمارے پیارے نبی رہا کرتے تھے۔ اب جو ہے میں امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس کی 3 بار گھر پہ بلند خوانی کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔